اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائمہ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور اللہ نے اپنی نبوت اور اپنی رحمت جس کو چاہے اس کے لیے مختص کر دی۔ اللہ کسی کے پابند نہیں ہے۔ اور یہودیوں کے ایک رویے کے بارے میں اور نصرانیوں کے ایک رویے کے بارے میں جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا وہ اللہ نے بتایا۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت ان کی اندر جو اچھائیاں موجود ہیں وہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی کوئی برے سے برا دنیا میں اگر گروہ موجود ہے تو اس کے اندر بھی اچھے لوگ ضرور ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک انسان کی بات کی جائے تو ایک انسان جس کے اندر بہت ساری برائیاں ہو سکتی ہیں اس کے اندر کوئی اچھائی بھی ہو سکتی ہے۔ اور قرآن کی دعوت اور قرآن کے ذریعے سے دعوت دینے والوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ اسلوب ہوتا ہے کہ وہ اس کی اچھائیاں بھی اس کو بتاتے ہیں اور اس کی برائیاں بھی بتاتے ہیں۔ دونوں بتاتے ہیں کہ اچھائیاں وہ اور زیادہ بہتر کر سکے اور برائیوں کو چھوڑ سکے۔ یہ دونوں چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ اور یہاں پہ بھی بالکل ایسے ہی وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہل کتاب میں سے یعنی یہود اور نصارہ بنی اسرائیل میں سے ان تامنہ اگر دیں امانت اس کو بقنطارن کوئی بہت بڑا خزانہ، اگر آپ ان کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ڈھیروں مال ان کو امانت کے طور پہ دیں یؤدہ ادا کر دیں گے اس کو الیک آپ کو، جب آپ اپنی امانت واپس لینے کا ان سے کہیں گے تو وہ فوراً آپ کو وہ امانتیں واپس کر دیں گے۔ یہ اہل کتاب میں ایسے گروہ بھی موجود ہیں۔ اب یہ گروہ جو ہے یہ علماء فرماتے ہیں یہ نصارہ کا گروہ تھا، جو عیسائی اپنے آپ کو کہہ رہے تھے، ان کے اندر ایسے لوگ موجود تھے۔ وَمِنْهُمْ اور انہی میں سے گروہ ایک ایسا تھا من ان کہ اگر اس کو تأمنہ امانت دیں اس کو بدینار ایک دینار، ان کو تو خزانہ دیا اور جب امانت واپس لینے والا آیا تو وہ واپس کرنے کے لیے وہ ڈھیر کا ڈھیر دینے کے لیے خزانے کا تیار ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں اہل کتاب میں سے کہ اگر ان کو ایک دینار بھی دینے، خزانہ نہیں صرف ایک دینار، لا یؤدہ تو وہ آپ کو واپس نہیں کرتے الیک کا واپس تمہاری طرف الا ما دمت علیہ قائما یہاں تک کہ آپ ان کے سر پہ کھڑے رہیں، بار بار تقاضا کریں، اس کو مجبور کریں، تب وہ واپس کرتے ہیں۔ اب یہ ان میں سے رویہ ہے اہل یہود کا۔ یہودی یہ کام کرتے تھے غیر یہودیوں کے ساتھ، لیکن عیسائیوں کے اندر جو لوگ تھے وہ امانت دار زیادہ بہتر تھے۔ ذالکا یہ دھوکہ، یہ دغا اہل یہود کیوں کرتے تھے ہمیں اللہ رب العزت وہ بھی بتا رہے ہیں۔ ذالکا یہ بانہم یہ دھوکہ اور دغا وہ اس لیے کرتے تھے، قالو کہتے تھے لیسا ہرگز نہیں ہے علینا ہمارے اوپر فی الامیین ان ان پڑھ لوگوں کا، امی لوگوں کا، یعنی غیر یہودی کوئی بھی ہو، اس میں عیسائی بھی شامل ہے، مسلمان بھی شامل ہیں، مشرکین عرب بھی شامل ہے، کوئی بھی شامل ہے، جو بھی غیر یہودی ہے اس کے لیے سبیل کوئی مواخذہ۔ اللہ کے ہاں اگر غیر یہودی کا مال ہم ہڑپ کر لیں، اس کو دغا دے دیں، اس کو لوٹ لیں، اس کے ساتھ جھوٹ بولیں، اس کے ساتھ برا سلوک کریں تو یہ ہمارا مواخذہ اللہ کے ہاں نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے وہ عقیدہ تھا جو گھڑ لیا تھا۔ یہ اہل یہود جو ہے یہ خیانت کرتے تھے اور انہوں نے اپنے پاس سے
اس عقیدے کو گھڑ لیا تھا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ غیر یہودی کا مال تمہارے لیے حلال ہے، یہودی یہودی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، یہودی یہودی کے ساتھ دغا نہیں کرے گا، اس کا مال نہیں کھائے گا، اس کا اگر کھائے گا تو قیامت والے دن جواب دہ ہوگا، لیکن اگر غیر یہودی کا وہ کھائے گا مال، اسے دھوکہ دغا کرے گا تو اس کو نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ انہوں نے، ان کے علماء نے ایک اپنی طرف سے عقیدہ گاڑ لیا تھا، اور کہا کیا تھا اگلی آیت کے اس حصے میں ہمیں اللہ کی ذات بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں اجازت ہے کہ ہم اگر کسی غیر یہودی کا مال کھا لیں، اس کا خون بہا لیں، اس کو دھوکہ دے دیں، اس کے ساتھ غلط بیانی کر لیں، اس کے ساتھ غلط معاملات اس کے ساتھ جو معاشرت کے ہیں وہ ہم غلط کر لیں، تو یہودی آپس میں بھائی ہے، وہ مال نہیں کھا سکتا، لیکن دوسرے سب کا مال جو ہے وہ ان کے لیے حلال ہے۔ یہ انہوں نے غلط عقیدہ، یعنی یہودی کا مال یہودی پہ حرام ہے، لیکن غیر یہودی کا مال اس کے لیے وہ جائز ہے، اجازت ہے، وہ کسی طریقے سے بھی اس کو لے سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ کسی بھی نبی کے ذریعے سے یہ تعلیم نہیں دی۔ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، یہ اللہ کو کتاب میں تحریف کر کے اور یہ چیزیں اپنے پاس سے گھڑ کے بتاتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہیں اس بات کا پورا پورا علم ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ اللہ کا نام لے کر، اللہ کی کتاب کا نام لے کر اور اللہ کے انبیاء کا نام لے کر جو یہ دھوکہ کر رہے ہیں، یا جو انہوں نے عقیدہ گھڑ لیا اور لوگوں میں جو انہوں نے مشہور کر دیا تھا یہودیوں میں، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور حالانکہ ان کو صحیح علم ہے، یعنی یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من اوفا، جس نے بھی پورا کیا، جو کوئی بھی پورا کرے گا، بعہدہ، اللہ اپنے عہد کو، واتقا، جس نے بھی اللہ کے ساتھ عہد کیا اور اس نے پھر تقوی اختیار کیا، یعنی اللہ کے ساتھ عہد کیا اور اس عہد کو پورا کیا اور تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو، رب سے ڈرنے والوں کے لیے، گناہوں سے بچنے والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ محبت فرماتے ہیں۔ تقوی گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا۔ اب اللہ نے انسان نے اللہ کے ساتھ کیا وعدے کیے ہوئے؟ سب سے پہلا وعدہ الست بربک کا، عالم ارواح میں جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، جب اللہ نے پوچھا تھا تمہارا رب کون ہے، تو اس کو کہا تو ہمارے آپ رب ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اللہ سے اور کیا عہد کیا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کی ہر بات پہ ہمارا یقین ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور غیر اللہ کا ہر کام جو ہے وہ مردود ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی طریقوں پہ چل کے دنیا اور آخرت میں کامیابی، اور آپ کی طریقوں سے ہٹ کے ہر طریقے میں دنیا اور آخرت میں ناکامی۔ اور اس کے بعد اور اللہ سے ہمارا عہد ہے جو ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں، ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہر روز ہر رکعت میں نماز کی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ وہ سارے عہد ہیں جو اگر انسان پورے کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ان الذین، بے شک جو بھی لوگ، یشترون، یعنی کسی کی بھی یہاں تخصیص نہیں کہ ساری انسانیت کو خطاب کر کے رب فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ، یشترون، جو خرید لیتے ہیں، یعنی کوئی ایک چیز دی جائے اور ایک لی جائے، اس کو کہتے ہیں یشترون، یعنی بارٹر سسٹم، کہ کچھ دے رہے ہیں کچھ لے رہے ہیں۔ بعہد اللہ، اور جو بھی مول لیتے ہیں، خریدتے ہیں اللہ کے عہد کے بدلے میں، وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنی قسموں کا، ثمناً قلیلاً، بہت تھوڑی سی، ثمن مال کو کہتے ہیں، دولت کو کہتے ہیں، دنیا کی دولت، قلیلاً بہت تھوڑی۔ رب فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ، ان کے ساتھ اللہ جو ہے انتہائی سخت ناراض ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ اپنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کی اقراروں کے ساتھ، یعنی یہ جو کہا تھا عہد الست، عہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان مجمل، ایمان مفصل، اور اس کے بعد جو سورہ فاتحہ میں ہم عہد کرتے ہیں، جو کوئی ان کو
तोड़ देता है, बेच देता है बेअहदिल्लाह, अल्लाह के साथ की हुई आद व ऐमानिहिम, और जब उसकी बात नहीं बिकती, दुनिया की दौलत उसको नहीं मिलती, तो वो कस्में खाता है अल्लाह के नाम की। तो अल्लाह के नाम की कसम खा के, झूठी कसम खा के लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि हम सच्ची बात कर रहे हैं। अगर कोई किसी के पास थोड़ा सा इल्म है, समझ है, वो बात मानने के लिए तैयार नहीं, तो उसको अल्लाह की कसमें खा के कहते हैं हम आपको तौरात से ही बता रहे हैं, इंजील से ही बता रहे हैं, और ये अल्लाह का हुक्म है, उनको यकीन दिलाते हैं। तो ये भी क्या, दुनिया का माल हासिल करने के लिए अल्लाह के नाम की झूठी कसमें खाते हैं, और अल्लाह के नाम को भी बेचते हैं, और अल्लाह के साथ किए हुए अपने ऐद को भी बेचते हैं। किस लिए? समनन कलीला, बहुत थोड़ी मिकदार। और ये बहुत थोड़ी मिकदार क्या है? दुनिया पूरी की पूरी भी अगर मिल जाए और अल्लाह के साथ किए हुए ऐद को तोड़ें, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ें, या अल्लाह के नाम की खाई हुई कसम को तोड़ें, तो पूरी दुनिया भी मिल जाए तो ये कोई सौदा नहीं है। क्यों? दुनिया पूरी की हैसियत अल्लाह के सामने एक मच्छर के पर से भी कम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है कि अगर इस दुनिया की जो मालो दौलत है, जो दुनिया में नेमतें हैं, इनकी हैसियत एक मच्छर के पर कोई बराबर भी होती, तो इन काफरों को, अल्लाह के मुनकरों को एक घूंट पानी भी ना मिलता, एक कतरा भी पानी ना मिलता। इसकी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत असल अगली दुनिया की, जिसकी हमने तैयारी करनी है। उलाइका, ऐसे लोगों का जो ये करेंगे, ला खला का कोई हिस्सा नहीं है, लहुम उनके लिए, फिल आखिरा, आखरत में, आखरत में भलाइयों में से, जन्नत में से उनका कोई हिस्सा नहीं है। ये पहली अल्लाह की वईद है और अल्लाह की नाराज़गी का इज़हार है। ला युकल्लिमो हो मुल्ला, अल्लाह उनसे कलाम भी नहीं फरमाएंगे। रोज़े मैशर जब हिसाब किताब होगा तो बेहिसाब जहन्नम में चले जाएंगे, अल्लाह उनसे कलाम भी नहीं करेगा। वरना अल्लाह हर बंदे के साथ वन ऑन वन अल्लाह ने कलाम करना और पूछना है। जिन पर अल्लाह मेहरबान होगा, नामा अमाल खुला हुआ होगा, पूछेंगे ऐ मेरे बंदे तूने ये भी गुनाह किया था, तूने ये किया था। बंदा शर्मिंदा होगा अपने रब के सामने, कहेगा या अल्लाह मुझसे गलती होगी, या अल्लाह मुझसे गलती होगी। अल्लाह दरगुजर फरमाएंगे, माफ़ फरमा देंगे, नेकियों की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे, अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमाएंगे। ये मौका उनको मुयस्सर नहीं होगा। देखें, ये दूसरी बड़ी नाराज़गी। एक, आखिरत में भलाई में कोई हिस्सा नहीं है, रब उनसे कलाम नहीं फरमाएंगे। वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामा, और अल्लाह क़यामत वाले दिन उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, जैसे हुए जैसे ना हुए। दुनिया में भी देखें ना, किसी से हम अगर नाराज़ होते हैं तो हम उसके साथ उसकी आंख नहीं मिलाते, उस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। अल्लाह इतनी नाराज़गी फरमाएंगे उनके साथ कि उनकी तरफ अल्लाह की ज़ात तवज्जो ही नहीं फरमाएगी यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। वला युज़क्कीहिम, देखें एक और सज़ा उनको मिलेगी, अल्लाह उनको पाक नहीं फरमाएंगे। ये पाकीज़गी कैसे है? जो भी इंसान जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाने से पहले उसके दिल के अंदर, उसके सीने में जो आलाइशें होंगी, जैसे किसी के अंदर थोड़ा बहुत बुग़्ज़, कीना, हसद, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, ये सब आलाइशें साफ़ करके तो उसके बाद उसको जन्नत में भेजा जाएगा। और जिसकी आलाइशें ज़्यादा होगी उसको ज़रा कहीं से और भी फेरा लगवा के फिर वहाँ पहुँचाया जाएगा। तो अल्लाह उनको पाक ही नहीं करेगा। जब पाक नहीं करेगा तो वो जहन्नम में जाएंगे, कभी भी पाक नहीं होंगे। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। देखें अल्लाह ने कितनी नाराज़गी का इज़हार किया है कि जो अल्लाह के हुक्मों के ऊपर झूठ बोलते हैं, जो अल्लाह के हुक्म नहीं होते और लोगों को अल्लाह का बताते हैं, और अल्लाह की नाम की कसमें झूठी खाते हैं, ये सब उनके लिए। और अल्लाह ने कहा इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, कोई भी इसमें से हो। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलती होगी, अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।